اسلام آباد راولپنڈی میں مونسون کا تگڑا سپیل 85 ملی میٹر بارش نشیبی علاقے زیریاب انڈر پاسز بارشی پانی سے بھر گئے. غوری ٹاؤن میں 2 بچے نالے میں گر گئے. ایک کی لاش برآمد, دوسرے کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن. نالڑئی میں کٹاریا کے مقام پر پانی کی سطح 20 فٹ جبکہ گوال منڈی کے مقام پر 16 فٹ تک پہنچ کر کم ہو گئی. راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ, نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کے لیے ہیوی مشینری تعینات. متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر ہوئی. محکمہ موسمیات کا آج اور کل ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی. مری, کلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. راولپنڈی میں مونسون اور اربن فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے نالڑئی کی ڈی سلٹنگ اور ارلی وارننگ سسٹم مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ. واسا کو 15 سے 20 روز میں فلڈ رسک میپس اور حساس مقامات کی نشاندہی کی ہدایت. حکام کے مطابق 5 روزہ مسلسل بارش کے باوجود تاحال کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں. بھارت نے سرلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے. دریائے چناب اور راوی کے ساتھ نالا 1, نالا ڈیک اور نالا بئی میں سیلابی صورتحال. نالا ڈیک ظفربال میں اونچے درجے کا سیلاب, 19,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. سیلابی پانی میں مسلسل اضافہ. نالا ڈیک میں 35 سے 40,000 کیوسک پانی گزرنے کی گنجائش ہے. دریائے چناب میں پانی کی سطح ایک بار پھر سے بلند ہونے لگی. سمندوانہ کے علاقے چاہ بہلوال والا اور ولی محمد چنڈیر میں دریائے کٹاؤ مسلسل جاری. قیمتی زرعی اراضی اور قریبی آبادیوں کو نقصان کا خدشہ. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کل سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار برطانوی وزیر خارجہ ایڈملی بینڈ سے ملاقات کریں گے. برطانیہ کے وزیر مملکت سٹیفن ڈوٹی بھی ملاقات شیڈیول ہے. ایران کا امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ممالک کے مفادات کو نشانہ بنانے کا اعلان. سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری جنرل محسن رضائی کہتے ہیں کہ تیل کا ایک قطرہ بھی خلیج فارس سے آبنہ حرمت سے نہیں گزرنے دیں گے. تیل درآمد کے لیے استعمال دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. دنیا سمجھ گئی ہے کہ ٹرمپ احمق انسان ہے, جبکہ دنیا ایران کو نئے انداز سے دیکھ رہی ہے. آج کا ایران وہ ایران نہیں جو جنگ سے پہلے تھا. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کی جانب سے نئے فوجی تقرریاں اس بات کی علامت ہیں کہ ایران جنگ کے لیے تیار ہے. ٹرمپ کی حکومتوں نے دنیا بھر کے ممالک میں ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش کو بڑھا دیا. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سپیکر اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات. امریکی معاشی پابندیوں سے پیدا صورتحال سے نمٹنے کی حکمت عملی طے. مختلف اداروں کے درمیان مؤثر رابطوں سے عوام کی زندگیوں پر معاشی دباؤ روکنے کا فیصلہ. کمزور طبقات کو مدد اور قومی مفادات کے تحفظ کا عزم. ایران کے خلاف معاشی جنگ سے امریکہ کو کوئی کامیابی نہیں ملی. سابق امریکی وزیر دفاع لیون پینٹا نے خبردار کر دیا. کہا کہ ایران اپنا ہرمز بند کر کے امریکہ پر اقتصادی دباؤ بڑھا رہا ہے. ٹرمپ انتظامیہ کے حالیہ اقدامات تہران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے. امریکہ کو زیادہ دباؤ کی پالیسی کے بجائے تہران کے ساتھ سفارتی راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایرانی ہیکرز کے برطانوی پاور پلانٹ پر سائبر حملے کا انکشاف. پلانٹ 4 روز تک بند رہا. برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کا انکشاف. رپورٹ کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب گزشتہ ماہ امریکہ میں پانی کی تحصیل کے بنیادی ڈھانچے پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا, جس نے 12 امریکی ریاستوں کو متاثر کیا اور وائٹ ہاؤس میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی. امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارتی مذاکرات ناکام. کینیڈا کا بھی امریکہ پر 50% ٹیرف لگانے کا اعلان. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے ٹرمپ کے محصولات کو کینیڈا کو تقسیم کرنے کی کوشش قرار دے دیا. کہا کہ امریکی اشیاء ڈالر کے بدلے ڈالر کے حساب سے جوابی ٹیرف لگایا جائے گا. امریکہ کی جانب سے آخری لمحات میں شرائط تبدیل کرنا غیر منصفانہ اور ناقابل قبول ہے. امریکہ کی جانب سے کینیڈین اشیاء پر لگایا گیا 50% ٹیرف نافذ ہو چکا. بانی چیئرمین کو اسپتال منتقل نہ کرنے پر پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. سپریم کورٹ سے اپنے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا. حکومت نے بھی بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست جلد مقرر کرنے کی استدعا کر دی. نظر ثانی درخواست میں 18 اگست 2026 کے عدالتی حکم پر نظر ثانی ترمیم اور اسے واپس لینے کی استدعا. توہین عدالت پی ٹی آئی نے کی. حکومت نے سپریم کورٹ کے حکم پر بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کرایا. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا کہ عدالت نے کہا تھا کہ اسپتال کے باہر مجمع لگے گا, نہ سیاست ہوگی. شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ پہلی بار کسی جماعت میں اپنے بانی کے علاج میں رکھنا ڈالا. دوران معائنہ بانی پی ٹی آئی کی بہن اور شفا اسپتال کے ڈاکٹرز موجود تھے. ابتدائی رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں. صحت کے معاملات میں سیاست کو نہیں لایا جانا چاہیے. پی ٹی آئی اپنے ایجنڈے کے لیے بار کونسلز کو استعمال نہ کرے.
हुकूमत ने बानी पीजीआई के अस्पताल मुंतकली का अदालती हुक्म रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब जजेस का इम्तिहान है। 20 के बजाय 40 लाख अफराद इस्लामाबाद ले जाएंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का हंगू में स्ट्रीट मूवमेंट के दौरान कारकुनों से खिताब, कहा कि लाडले हुक्मरानों ने साबित किया कि वो कानून से बालातर हैं। मुल्क के अजीम लीडर के साथ नाइंसाफी हो रही है, अवाम के साथ क्या इंसाफ होगा। पंजाब तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। ई बस और मरियम की दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अरकान असम्बली से गुफ्तगू, कहा कि पंजाब के अस्पतालों और तालीमी इदारों से दूसरे सूबों के अवाम भी मुस्तफीद हो रहे हैं। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और अजला में कैथ लैब्स मुकम्मल तौर पर फ़ाल हैं। अरकान सूबाई असम्बली का वज़ीर आला मरियम नवाज को मुल्तान बिहाड़ी रोड की तकमील पर खिराज तहसीन, लोधरा में इलेक्ट्रो बस सर्विस के आगाज़ पर भी शुक्रिया अदा किया। मीर रजा केस में तहकीकाती कमेटी ने आखिरी 12 घंटों की टाइमलाइन मुरतब कर ली। मीर रजा आखिरी 12 घंटे सरमाकारी और कर्ज के हसूल की कोशिश करता रहा। शाम 5:54 पर शारा फैसल पर अहमद राजा से मुलाकात, 80 लाख रुपए की सरमाकारी पर बातचीत हुई। रात 7:05 पर बैंक ने बहन के नाम 1 करोड़ रुपए कर्ज की मंजूरी से आगाह किया। रात 8:23 पर फारूक महमूद ने सरमाकारी से मांजत कर ली। रात 11:50 पर मीर रजा ने दोस्त अब्दुल रज़ाक के साथ गफार कबाब हाउस में खाना खाया। रात 12 बजे मीर रजा ने सालिम सैयद से हंगामी बुनियादों पर 3 करोड़ रुपए कर्ज मांगा। मीर रजा ने कर्ज के पैगाम में अगली सुबह इंतहाई मुश्किल होने का जिक्र किया। रात 2:23 पर मीर रजा ने घर पर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद किया। मीर रजा की घड़ी में माली आज़ादी और कर्ज की अदायगी से मुतल्लिक भी दुआ मौजूद थी। रात 2:42 पर फेसबुक, लिंक्डइन और स्नैपचैट अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। रात 3:10 पर मंगेतर की मुतादिद कॉल्स और पैगामात का मीर रजा ने जवाब नहीं दिया। बहन का कहना है कि हमें बताए बगैर पुलिस ने सिक्योरिटी वापस ले ली। मशकूक गाड़ी ने हम